إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری اپنی فطرت کے مطابق، ہم انسانوں کا وہ خالق ہے اور اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان انسانوں کی فطرت کیا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے عبادات ایک جیسی ہمیشہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں۔ ایک ہی صرف نماز ہی نماز، ہمیشہ نماز پڑھتے رہو تو انسان بیزار ہو جائے گا، اوب جائے گا۔ فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو یا کسی بھی بات کو مان کر اس پر عمل کرتے ہوئے کبھی وہ بیزار نہیں ہوتے، لیکن انسان کی طبیعت میں بیزارگی بھی، کسی کام کو اگر وہ مسلسل کرے تو ایسی صورت ایک مدت تک اگر کرے تو اس کے اندر بیزارگی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی فطرت کے عین مطابق مختلف عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، تو انہی عبادات میں سے حج اور عمرہ بھی ہوتا ہے۔ آج کل حج کا موسم چل رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے جہاں کہیں بھی مسلمان اور وہاں سے ان کے لیے حج کے لیے پہنچنا، بیت اللہ تک پہنچنا آسان ہے اور ان کے اپنے پاس سہولتیں ہیں، تو دنیا کے کونے کونے سے مسلمان امڑ کر بیت اللہ کے اطراف جمع ہو رہے ہیں۔ یہ حج کی عبادت ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے دین اسلام میں بے شمار احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ احکام کی اگر فہرست بنانا چاہیں کہ کتنے احکام ہیں ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں، بے شمار احکام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، مگر ان تمام احکام میں سے 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ سب جانتے ہیں پلرز آف اسلام کہ 5 چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں سب سے پہلے شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پہلا پلر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان کے بعد جتنی بھی اور شریعت کے احکام ہیں وہ سارے احکام اسی پر ڈیپینڈ ہونے والے۔ تو یہ 5 اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پلر بنائے، لیکن آدمی اگر ذرا سا غور کرے گا کہ نماز شہادتین تو ایسی چیز ہے کہ ہاں اس کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں، ہر مسلمان کو اس کا اقرار کرنا ہی ہے۔ نماز بھی ایسی ہی چیز ہے کہ ہر مسلمان اس کو ادا کرنا ہے، 5 وقتہ اس کی پابندی کرنی ہی ہے۔ زکوٰۃ بھی ایسی عبادت ہے کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی زکوٰۃ دیتی بھی ہے اور لینے والے لیتے بھی ہیں، یہ بھی چل رہا ہے۔
اور رمضان کے روزے بھی ایسی ہی عبادت ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس میں چھوٹ نہیں ہے. دنیا کا کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان ہو, رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے. یہ 4 عبادات یا 4 پلرز, یہاں تو ہر مسلمان اس میں شریک آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن حج کے تعلق سے آپ اگر غور کریں گے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عبادت کہ جسے دنیا کے سارے مسلمان کبھی ادا نہیں کرتے, اور اگر کوئی ادا بھی کرتا ہے تو زندگی میں ایک بار اس عبادت کو ادا کرتا ہے, تو پھر ایسی عبادت کو آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیادوں میں کیوں شامل کیا؟ سب جانتے ہیں کہ کتنے ایسے مسلمان مرد اور عورتیں کہ جن کے پاس استطاعت نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہی شرط رکھی حج کرنے کے لیے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ بیت اللہ کا حج کرنا صرف ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں, قدرت رکھتے ہیں. ان کے علاوہ کروڑوں مسلمان جب سے کہ حج فرض ہوا ہے, کروڑوں مسلمان ایسے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ عبادت کبھی ادا ہی نہیں کی. بہت کم ایسے مسلمان کہ جنہوں نے یہ عبادت ادا کی, تو وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ. آج بھی دنیا میں کروڑوں کے حساب سے مسلمان تو پائے جاتے ہیں, مگر حج کرنے کے لیے ہر سال چند لاکھ مسلمان ہی آ پاتے ہیں, اور کتنے ایسے جو بالکل تمنا کرتے رہ جاتے ہیں, ان کے دل میں شوق ہوتا ہے بیت اللہ کے دیدار کا, مگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ عبادت نصیب نہیں کرتے ہیں. تو آخر ایسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پلرز میں کیوں جو نا اس کو شامل کیا ہے؟ آدمی جب ذرا غور کرے گا تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں صاحب, جب کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیت اللہ کو قریب سے دیکھ کر اور بیت اللہ کے ماحول میں اپنی زندگی جب گزارتا ہے, چند روزہ زندگی صحیح, لیکن اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. وہ ماحول, وہ بالکل جو ہے کیا ہے, روحانی ماحول جو وہاں کا ہوتا ہے, تو اس ماحول کی وجہ سے آدمی واپس لوٹتے ہوئے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کا عزم لے کر واپس لوٹتا ہے. ایک ارادہ کر کے لوٹتا ہے کہ اب تک کی میری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں جیسی گزر گئی, لیکن اب جتنی بھی زندگی میری باقی رہے گی تو میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک نیا عہد کرتا ہوں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرتا ہوں. یہ عہد لے کر واپس لوٹتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ ہاں, جو بندے حج کو جاتے ہیں, جو اللہ کی بندیاں جن کو حج نصیب ہوتا ہے, چلو ان کے لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے, لیکن دنیا کے اور سارے مسلمان, کیا ان کے لیے بھی حج کے اندر فوائد ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی عبادت کہ اس کے فوائد دنیا کے سارے مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن, ایک اہم پلر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے. اب ان فائدوں میں آپ اگر غور کریں گے کہ کیا فائدے ہوتے ہیں کہ جن کو سارے مسلمان حاصل کرتے ہیں حج کی اس عبادت کے ذریعے. حج اس عبادت کی ادائیگی میں ایک بہت بڑا فائدہ اور سب سے اہم فائدہ جو سارے مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے وہ ہے قیامت کی یاد دہانی, آخرت کی یاد دہانی. حج بیت اللہ کو جانے والے سب جانتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت کہ جس کے لیے آدمی کو, خاص کر مرد حضرات کو, اپنے قیمتی کپڑے جو بھی ہیں سب کچھ نکال کر بس 2 چادر ان کو اپنے جسم پر لپیٹے رہنا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہ نہیں پہن سکتا حج کے دوران.
پھر اسی کے ساتھ ساتھ حج میں کتنے مقامات آتے ہیں جہاں سے ہر حاجی کو گزرنا ہوتا ہے. کبھی عرفے میں اس کو ٹھہرنا ہے تو مینا میں ٹھہرنا ہے, مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے, بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے اس کو وہاں آنا ہوتا ہے. ایسے کئی مقامات سے گزرنا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو منظر کھینچا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو تفاصیل قیامت کے روز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, ان سب میں اور حج کے ان اعمال میں آپ کو یکسانیت اور مشابہت نظر آئے گی کہ ہاں بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور سارے بندے ایک میدان میں بالکل جمع ہو جائیں گے. عرفے کے میدان میں جب عرفے کا دن ہوتا ہے, سارے حاجیوں کو چاہے وہ کتنے لاکھ بھی کیوں نہ ہو عرفے کے میدان میں ان کو جمع ہونا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہاں صاحب کچھ لوگ عرفے میں ٹھہر جائیں, کچھ لوگ مینا میں رہیں, پھر بعد میں تبادلہ کر لیں کہ ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر. نہیں ہو سکتا ہے. ایک وقت میں برابر عرفے کے دن سب کو اس جگہ ٹھہرنا ہے تو اسی جگہ ٹھہرنا ہوگا. تو ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہاں قیامت کے دن جب حشر کا وہ میدان, اس میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوں گے ان سب کو بس ایک ہی زمین پہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے. ایسی زمین کہ جس میں کوئی نشیب و فراز, گڑا ٹیک جیسے ہم بولتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. بالکل مسطح زمین ہوگی کہ بالکل ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے لوگ جو دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے سب کے سب ننگے پیر ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, کوئی کپڑا نہیں ہوگا اپنے جسموں پر. ماں عائشہ کو تعجب ہوا, اللہ کے نبی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ کیا عورتیں مرد سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے نا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عائشہ وہ وقت ایسا سخت اور سنگین ہوگا کہ کوئی مرد کسی عورت کی طرف, کوئی عورت کسی مرد کی طرف دیکھنے کی جرات بھی نہیں کرے گی. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی, نفسی نفسی, بس یہی عالم ہوگا وہاں. تو ایسے بالکل حالات ہوں گے. پھر کہاں کہاں سے گزرنا ہوگا, کیسے کیسے قیامت کے مناظر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں. تو بہرحال یہ ایسی چیز یعنی ایسی عبادت کہ اس عبادت کے بہت سارے کام وہ ہیں جو سارے مسلمانوں کو روز قیامت کی یاد تازہ کراتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے حج کی عبادت کو ان اسلام کے اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے. اور سب جانتے ہی ہیں کہ حج میں ماشاء اللہ سے دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے جان پہچان ہوتی ہے اور سلام دعا ہی صحیح, بہرحال کہ مسلمان ہے دنیا کے ایک کونے کا دوسرے کونے کے مسلمان سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے. تو ایک طرح سے یہ احساس کہ جو بہت ساری قرآن کی آیتوں میں احادیث میں ہم کو بتایا گیا, انما المؤمنون اخوہ, کہ سارے مسلمان سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, ان کو جوڑنے والا رشتہ ایمانی رشتہ ہے, اسلامی رشتہ ہے. تو اس رشتے کا سب وہاں پر احساس کرتے ہیں کہ ہاں دنیا کے سارے مسلمان بالکل ایک ہیں اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ جو بات بتائی کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب انسان یعنی ایک مسلمان کو کہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کونے کا مسلمان بھی اس کو محسوس کرنا چاہیے. تو یہ احساس کہ ہاں سارے مسلمان چاہے وہ دنیا کا کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو, کالا ہو, گورا ہو, سانولا ہو, امیر ہو, غریب ہو, جو کوئی بھی ہو, سب اسلام کے اس رشتے میں, ایمان کے اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. تو یہ احساس بھی اللہ رب العالمین حج کی اس عبادت کے ذریعے امت مسلمہ کے اندر جگانا چاہتے ہیں.
اور تیسرا بڑا اہم فائدہ حج کی اس عبادت کے ذریعے جو سارے مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کہ حج ایسے کام اس کے اندر کرنا پڑتا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کے اطراف ہم کو 7 چکر لگانے ہیں، طواف جس کو ہم کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ کیوں مجھے یہ جو نا 7 چکر لگانا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، اور حجر اسود کو اگر بوسہ دینے کا موقع ملتا ہے تو اس کو بوسہ دینا ہے۔ تو یہ سب کام ایسے کہ بالکل کسی بھی مسلمان کو وہاں کیوں کا سوال اٹھانے کا کوئی جو نا کیا ہے حق نہیں ہے کہ مجھے ایسا کام کیوں کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر اس کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر واپس کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تیرے اختیار میں کسی کو فائدہ دینا یا کسی کو نقصان پہنچانا کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں نے میرے نبی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایک مسلمان کے اندر جب اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات آ گئی تو بلا چوں چرا کے کہ کیوں ایسا کرنا ہے یہ سوال اٹھائے بغیر اللہ کا حکم ہے بجا لاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کر کے بتایا ہے ویسے کرو، بس صرف اتنی ہی بات ہونی چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ جی اللہ تعالیٰ بتاتے کہ جب تک یہ لوگ آپ کی باتیں نہیں مانتے اور آپ کی باتوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکا دیتے ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایمان کا ایک بنیادی تقاضا، پہلا تقاضا سمجھ لیجئے کہ یہی ہے کہ جب میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا اس پر مجھے اپنا سر جھکا دینا ہے، وہاں مجھے کیوں کا سوال نہیں اٹھانا ہے۔ جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کیوں کنکری مارنا ہے، کیوں ساتھ مارنا ہے، یہ کیوں کا سوال کچھ بھی جو نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے جی حج کے بہت سارے کام ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر یہ سب جو سوالات اٹھتے ہوں گے کہ آخر ہم کو اس طرح سے کیوں کرنا ہے، تو یہ کیوں کا سوال اٹھائے بغیر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس عبادت کو ادا کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے، تو بس اسی طریقے پر ہم کو یہ عبادت انجام دینی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اور اہم سبق ہے جو حج کے ذریعے اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ جب مکہ جاتے ہیں اور وہاں آپ کو عمرہ اور حج کرنے میں جس طرح سے بتایا گیا اس کی پابندی آپ کرتے ہیں، تو بالکل واپس لوٹنے کے بعد بھی اپنے گھر میں بھی اور اپنی بستی میں اپنے ملک میں بھی اللہ کے ان احکام کی کیوں آپ پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ یہ صرف مکے میں جانے کے بعد وہ کام کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ ہر کام برابر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو کر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے، کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس طرح سے ایک ایک مسلمان مرد ایک ایک مسلمان عورت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی معاذ بن جبل یا کسی اور کو نصیحت کرتے ہیں جب وہ باہر جا رہے ہیں، غالباً معاذ بن جبل ہی ہیں جن کو آپ یمن کی طرف جب بھیجتے ہیں تو آپ پہلی نصیحت ان کو یہی کرتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ مکے میں چلے گئے، پابندیاں کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے اور بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے واپس آ جائیں گے تو ہم اس سے پلٹ نہیں جائیں گے۔ جو رب ہمارا مکے میں ہے وہی رب ہمارا دنیا کے کونے کونے میں، کہیں بھی وہ بدلتا نہیں ہے، اس کے احکام ہمارے کہیں بھی نہیں بدلتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے آگے جھک جانا اور ان کو بجا لانا، یہ سبق اللہ رب العالمین حج کی اس عبادت کے بہت سارے کام جو ہے ان کے ذریعے اللہ تعالی ہم کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ سارے کام جس طرح سے آپ
بلا چوں چرا کے انجام دے رہے ہو۔ بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو بجا لانا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی جو نہ کہ کوئی اس میں استثناء نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے چاہے وہ حجاج ہو یا جن کو حج نصیب نہیں بھی ہو رہا ہے، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے حج کی اس عبادت کے اندر بہت سارے فوائد رکھے ہیں۔ تو میں نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے 2-3 فائدے جو اہم فائدے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں۔ اسی طرح سے مساوات کا تصور یہ حج ہم کو جو دے رہا ہے کہ سارے مسلمان جب حج ادا کرتے ہیں تو اس وقت بادشاہ بھی ہو، رعایا بھی ہو، حج کے لیے اگر وہ آ گیا تو اس کو احرام کی 2 چادریں ہی نصیب ہوں گی، اس کے لیے اپنے بالکل آرام دہ کپڑے یا اس کے اپنے کے جسم کے حساب سے سلے ہوئے کپڑے کچھ نہیں پہن سکتا۔ سب کو بالکل وہی 2 چادریں نصیب ہوں گی، انہی 2 چادروں میں ایک نیچے تہبند کی طور پر باندھ لیں گے اور ایک اوپر سے اوڑھ لیں گے، تو بس یہی سب چیزیں ہوں گی۔ تو یہ مساوات کا احساس بھی اللہ رب العالمین حج کے ذریعے ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ اس وقت جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن مجید میں بتایا کہ کوئی آدمی حج اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت پہلے جا کے مکے میں بیٹھ گیا رمضان سے پہلے، اور وہاں سے وہ ایسے حج کرنا چاہتا ہے یا احرام باندھ کر یہیں سے حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے مخصوص اوقات ہیں، انہی اوقات میں حج کا احرام آدمی باندھ سکتا ہے، حج کی نیت کر سکتا ہے۔ اور وہ ایام ہوتے ہیں شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ 10 دن تو نہیں ہوتے ہیں بلکہ 9ویں تاریخ عرفے کا اگر دن چوک گیا تو اس کے بعد تو کسی کا حج نہیں ہو سکتا، کیونکہ عرفے میں وقوف کرنا، عرفے میں ٹھہرنا یہ انتہائی اہم رکن ہے حج کا، کہ اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایام حج یا اشہر حج اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ذی القعدہ کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو وہیں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی بنایا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد کب سے، جب سے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے 12 مہینے ہی ہیں۔ دنیا میں لوگ اپنی جگہ پر کیا ہے اپنے کالر جھاڑ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ 12 مہینے بنائے، ہم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان کا وجود ہوا ہے اس وقت سے مہینے 12 مہینے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ 4 حرمت والے مہینے 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ شعبان اور جمادی الاخری ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص تعلیم مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کیا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یہ اللہ تعالی ہم کو بتا رہا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ویسے تو آدمی اپنے آپ پر کبھی بھی ظلم کرے یہ جائز تو نہیں ہے۔ ظلم کیسے کرتا ہے کوئی آدمی اپنے آپ پر؟ دوسروں پر ظلم کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنے آپ پر کیسے ظلم کرتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے فرائض اور واجبات ادا کرنے کی بجائے کوتاہی کرتا ہے، تب بھی وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں اور باتوں میں آگے بڑھتا ہے اور ان کو انجام دیتا ہے تو تب بھی وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس لیے خاص اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت ہم کو یہی کی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام کرو اور اپنے آپ پر ان میں ظلم نہ کرو۔ عام طور پر لوگ بس
رمضان کے مہینے کو محترم سمجھ کر پھر اس کا کچھ احترام کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عبادات میں لگاتے ہیں اور بہت سارے گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ سب مہینے جو گزر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے اور ہم لوگ بالکل ایک عام سے ایام کی طرح سے، عام دنوں کی طرح سے ان دنوں کو گزارتے چلے جاتے ہیں کہ اس میں ہمارے اپنے کیسے بالکل نہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کی اور اس کے فرائض کا کوئی اہتمام نہیں. بہت ساری نمازیں چھوٹتی ہیں اور بھی بہت سارے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کا ہم کو حکم دیا اور ہم پر حرام کیا، تو ان سارے کاموں کو بھی ہم انجام دیتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں بتایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو فائدے اور جو سبق ہم مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اسی کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك إنك على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.